جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تمہارا مدینے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں. اچھی اچھی نیتیں بھی جو بن پڑیں آپ کر لیجئے. میں بھی اچھی اچھی نیتیں کیے لیتا ہوں کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی زیادہ ملے گا. درود پاک پڑھنے کی نیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی نیت، اسی طرح میں نیکی کی دعوت دینے آپ قبول کرنے کی نیت کر لیجئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس عادت کریمہ کو آپ بھی اپنائیے. کوشش کیجئے، اپنا ذہن بنائیے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنے کے لیے آپ کمر بستہ ہوں، آمادہ ہوں، تو تھوڑا سا رکیے، ٹھہریے، سوچئے، نیت پر غور کیجئے اور پھر اس عمل کو بجا لائیے. تو انشاءاللہ عز و جل کم وقت میں تھوڑے عمل میں بہت زیادہ نیکیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف انشاءاللہ عز و جل. ابتداً کچھ کالز کو حاصل کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے میسیجز، پھر کالز، پھر میسیجز، اس طرح سے مل جل کر ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر کو بیان کرنے اور سننے کی کوشش کریں گے. جی سنائیے، آج کل مدنی چینل کے ناظرین کن خوابوں میں گم ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آپ سے گزارش ہے کہ میری والدہ نے خواب دیکھا جس کے اندر وہ ایک کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو ہر جگہ چھپکلیاں تھی، تو میرے والد صاحب ان چھپکلیوں کو مار رہے تھے. تو جب میرے والد صاحب نے ان چھپکلیوں کو مارا تو میری والدہ بہت خوش ہوئی. پھر وہ دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھتی ہیں، دیکھتی ہیں وہاں پہ دو بہت بڑی بڑی چھپکلیاں تھی. تو آپ مہربانی کر کے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل بیٹا ضرور عرض کریں گے آپ کے والدہ کے خواب کی تعبیر کو. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاہور سے بول رہا ہوں. میری بہن ایک خواب دیکھتی ہے، میں اور میرے ابو، ہماری اللہ کا شکر ہے داڑھی مبارک ہے، وہ خواب میں یہ دیکھتی ہے ہماری داڑھی نہیں، اور اکثر یہ خواب دیکھتی. مہربانی کر اس کا جواب. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں جناب. جی ایک اور کال دے دیجیے. میں اکثر دیکھتا ہوں خواب میں کہ مچھلیاں جو ہیں وہ تیرتی نظر آتی ہیں، یا میں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی تعبیر بتا دیں انشاءاللہ عز و جل. جی جناب بڑھتے ہیں تعبیروں کی طرف. پہلا خواب ایک اسلامی بھائی نے بیان کیا، اپنی والدہ کا چھپکلیاں دیکھتے ہیں اور والد صاحب ان کے چھپکلیوں کو مارتے ہیں، پھر والدہ دوسرے کمرے میں جاتی ہیں، وہاں پر بھی دیکھتی ہیں. تو چھپکلی تعبیری اعتبار سے برے انسان کی علامت ہے. ایک ایسا شخص جو کہ خبیث الباطن ہے، لوگوں کی چغلیاں کھاتا ہے، ادھر کی ادھر لگائی بجھائی کرتا ہے اور آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا دیکھنا صاحب خواب جس نے یہ خواب دیکھا اس کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرے کہ جو چغلی کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں. بظاہر بہت میٹھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی آ جائے ایک مرتبہ کسی کی بات بیان کرنا شروع کرے تو بڑا مزہ آتا ہے، کان دھرتے ہیں، اچھا یہ بھی تم نے سنا، اچھا وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے، دیکھ لوں گا. اور جانے کے بعد دل میں جو ہے وہ داد و تحسین ہوتی ہے کہ ہم کتنے عقل مند ہیں کہ لوگ آ کر میرے پاس دوسروں کی باتیں بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ سننے والا اور بیان کرنے والا انتہائی پرلے درجے کے نادان لوگ ہیں.
کیونکہ غیبت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. چغلی خود ایک گناہ کی بات ہے. البتہ جہاں پر جتنی بات بیان کرنے کی، جس کو بات بیان کرنے کی اجازت ہے، وہ ایکسیپشنل چیزیں جو ہے وہ الگ ہوا کرتی ہیں، لیکن یہاں کی وہاں لگانا، اس کے بعد اس کو پہنچانا، کسی ادارے کے اندر دیکھیے، کسی خاندان کے اندر دیکھیے، کسی گھر کے اندر دیکھیے، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اس مارکیٹ کے اندر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہی بری عادتوں کی وجہ سے آپ کے ادارے میں، آپ کے مارکیٹ میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اسکول میں، کالج میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ ہے. لڑائیوں کی بنیادی وجہ چغلی کھانا. اسی طرح سے ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی والدہ کو یہ بیان کر دیں اور وہ غور کر لیں کہ ان کے کسی اٹھنے بیٹھنے والی کی یہ عادت تو نہیں یہاں کی وہاں لگانا، چغلیاں کرنا، چغلیاں سننا. تو اگر ایسی عادت کو یہ پاتی ہیں، اپنے اندر پاتی ہیں، یا اپنی جو صحبت جن کے ساتھ ان کی رہتی ہے عام طور پر ان کے اندر پاتی ہیں، تو توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں اور اس برے فعل سے خود بھی بچیں اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، ورنہ دنیا کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. نیکسٹ کال تھی ہمارے ایک اسلام بھائی نے بیان کیا کہ ان کی ہمشیرہ یہ خواب دیکھتی ہیں ان کے بارے میں اور ان کے والد صاحب کے بارے میں کہ وہ داڑھی کے بغیر ہیں، جبکہ ان کا بیان ہے کہ میری بھی داڑھی ہے، میرے والد صاحب کی بھی داڑھی ہے. تو داڑھی کی مختلف تعبیرات ہیں. داڑھی کا نہ ہونا مال میں نقصان کی بھی علامت ہے. ہو سکتا ہے آپ کو، آپ کے والد صاحب کو مالی طور پر نقصان کا، خسارے کا سامنا کرنا پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیاوی مصائب و آلام سے بھی بچنے کے لیے ہمیں روایتوں میں جو ترغیب دی گئی، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، کچھ مال خرچ کریں. انشاءاللہ عزوجل آپ کا یہ خرچ کرنا آپ کے دیگر اموال کی حفاظت کا ضامن ہو جائے گا. یہ بھی غور کر لیجئے کہ کہیں آپ کے والد صاحب پر یا آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہو اور آپ نے ادا نہ کی ہو تو زکوٰۃ کو فوری طور پر ادا کیجئے، کیونکہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال یعنی جو ادا کرنا ضروری ہے ادا نہیں کیا وہ مل جاتا ہے، اس مال کو برباد کر دیتا ہے. اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ مال میں نفع کی علامت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مزید بہتری عطا فرماتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مالی طور پر آپ کو کچھ خسارے کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے اور اگر یہ آزمائش کے طور پر آن بھی پڑے تو صبر کیجیے، اس کی رضا پر راضی رہیے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، بہتری ہوگی، خیر ہوگی اور عافیت کا سامان ہوگا. مزید ہمارے ایک اور اسلام بھائی نے جو کال کی تھی کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں مچھلیاں پانی کے اندر تیر رہی ہیں، کبھی یہ مچھلیوں کو پکڑتے بھی ہیں، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مچھلی نفع کی علامت ہے، بہتری کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی نفع دنیاوی جو ہے وہ منصب، کوئی بہتری جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے گا. اسی طرح اگر گھر میں اولاد کا سلسلہ ہو یعنی گھر والے امید سے ہوں تو بیٹی کی بھی نوید ہوا کرتی ہے مچھلی کا پکڑنا. تو دونوں اعتبار سے بہتر خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیے اور جو بھی نعمت ملے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کی نیت بھی کر لیجئے. جی آگے بڑھتے ہیں جناب، مزید کال بھی موجود ہیں. سنائیے مدنی چینل کے ناظرین کیا خواب بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شعیب اتاری بنیالہ ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں. 2 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذرا سمجھ لے کہ اس کو مار رہا ہوں اور اس کے منہ سے اور چہرے سے خون بھی بہ رہا ہے. پھر کچھ دیر بعد اس کو پھر جو ہے نا اس طرح بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے میرے بیٹے پر. اس کے بعد میں خود اس کے منہ میں پھر پانی ڈالتا ہوں، پھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر وہ بچ جاتا ہے. تو ذرا تعبیر عنایت فرمائیں. انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں جناب. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خواب دیکھا کہ میں مر چکا ہوں، میرے کو دفنا دیا ہے لوگوں نے. میرا یہ خواب پہ تعبیر آپ بتائیے گا اور آپ کا خوابوں کی تعبیر کا پورا ہے، ہمیں بہت اچھا لگا. انشاءاللہ جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میری جو وائف ہے نا وہ خواب کے اندر بچے بہت آتے ہیں اور تقریباً 1.5 سال ہو گیا تو اولاد کی کوئی امید نہیں ہے. آپ اس کی تعبیر بتا دیجیے. انشاءاللہ عزوجل خوابوں کی ایک باقاعدہ قسم ہے کہ جس میں عمومی حالات، انسان کے ذہنی خیالات اور جس چیز کی اسے خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، وہ اس کو
خواب کے اندر دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. بہت کم خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو لائق تعبیر ہوتے ہیں. تو پہلا جو فون تھا پنیالہ سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور جو آخری چونکہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو اس لیے ان کی اہلیہ جو ہیں بچوں ہونے والے بچوں کی والدہ جو ہیں وہ بچوں کو دیکھتی ہیں، تو وہ چونکہ خیالات ذہن میں ہوتے ہیں تو وہ تو اسی لیے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے جو پہلا خواب ہے وہ بھی عمومی حالات سے متعلق ہے. بچوں کو مارنا عموماً ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ رہتا ہے، اس کے بھی شرعی احکامات ہیں، یہ بھی سیکھ لیجئے. واقعی اگر آپ بچوں کو مارتے ہیں تو کتنی مارنے کی اجازت ہے اور کیا صورت بچوں کو مارنے کی ناجائز ہو جاتی ہے، بندہ گناہ گار ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ ضرور معلوم کر لیجئے اگر آپ کی مارنے دھاڑنے کی عادت ہے. بقیہ اس کی بھی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. جو دوسرے ہمارے کالر تھے انہوں نے بیان کیا کہ وہ مر چکے ہیں، خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہیں لوگوں نے دفن کر دیا ہے. تو اپنی موت کو خواب میں دیکھنا، اس کی بہت ساری اعتبارات ہیں. اور مر گیا، لوگوں نے کفنایا، پھر جا کر دفن کر دیا، تو یہ علامت ہے دینی معاملات میں فساد کی، یعنی کمی کی. دینی معاملات جو ہیں، احکامات شرعیہ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے جو کام کیے جاتے ہیں، جو کرنے چاہیے، تو اس کے اندر فساد کی علامت ہے. تو اب کس معاملے میں کتنا فساد ہے؟ آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں، جو بھی ہمارے کالر تھے اسلامی بھائی، آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا کہیں جاب کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس معاملے پر غور کر لیجئے. اپنی نمازوں کی پابندی کے بارے میں بھی غور کر لیجئے، کیونکہ ایک بہت بنیادی ایک کمی جو ہوتی ہے دینی معاملات کے اندر، جو اولین ہمارے فرائض ہیں ان میں سے نماز ہے، تو اس کو بھی غور کر لیجئے. ہو سکتا ہے کہ نمازوں میں کہیں سستی واقع ہو جاتی ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اپنے معاملات کی شرعی تفتیش کروا لیں گے تو آسانی ہوگی. شرعی تفتیش کہاں سے کروائیں گے، کس سے کروائی جاتی ہے، کیسے کروائی جاتی ہے؟ بہت ہی آسان صورت ہے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہمیں اپنے معاملات کی شرعی تفتیش کے لیے، شرعی رہنمائی کے لیے دارالافتاء اہل سنت عطا فرمائے. مفتیان کرام، علماء کرام کی رہنمائی ملتی ہے. ایک نمبر میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی نوٹ کر لیجئے، 02134855174 02134855174. صبح 8 سے شام 4 کے درمیان یہ ایک دارالفتاء کا نمبر ہے. اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کے کئی دارالفتاء اہل سنت ہیں، وہاں پر آپ چاہیں تو رابطہ کر کے اپنی شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اپنے معاملات کو شریعت کے تناظر میں ضرور دیکھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. جو دل میں آیا وہ کر دیا. اسی طرح سے جو سوچا وہی کر ڈالا، جو دھیان ہوا اس کی طرف ہم بڑھ گئے اور اس کو کرتے چلے گئے. یہ مسلمان کی زندگی نہیں. ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک ہم لائے عمل کے تحت جو ہے اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. ہماری کنڈیشنز ہیں، ہمیں شریعت نے جو ہے وہ مختلف احکامات کو بیان کیا ہے. تو اپنے ہر معاملے کے اندر بندے کو آزاد خیالی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو شریعت رہنمائی کرے اس کے مطابق ہی اپنے معاملات کو سر انجام دینا چاہیے. اور یہی مسلمان کی کامیابی ہے، یہی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام ہے. اور جو مدنی مقصد آپ سنتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، یہی ہے کہ شریعت کے مطابق مجھے اپنی زندگی کو ڈالنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو، دیگر افراد کو بھی شریعت کی طرف، سنتوں کی طرف، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی طرف بلانا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو سیکھتے بھی رہیں گے، عمل کرنے کا بھی انشاءاللہ عز و جل ضرور جذبہ ملے گا. آگے بڑھتے ہیں جناب، مزید کالز کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اپنے کیا کیا خواب بیان کر رہے ہیں. جی سنائیے. میں خواب میں بکرے دیکھ رہا ہوں، ذبح کرتے ہیں بکروں کو، اس کی تعبیر بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل بکری دیکھتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، اس کی تعبیر یہ پوچھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال دے دیجیے. یعنی صبح تقریباً 9-10 بجے کے درمیان میں نا دیکھا ہے، میں اور میرا بڑا بیٹا ہے کوئی تقریباً 3.5 سال کا، تو اس کو میں نے دیکھا ہے کہ ہم دونوں نا حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ حج ادا کر رہے ہیں. تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی میں نے. سبحان اللہ. ایک اور کال بھی دے دیجیے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ख्वाब ये है कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मैंने देखा है कि मैं अपने आप को ड्रैगन के अंदर मेरा जनाजा पड़ा हुआ है और जनाजे के लिए मेरा मस्जिदों में ऐलान हो गया है कि वही आपको दफनाया जा रहा है। इसकी ताबीर बता दें इंशाअल्लाह। पहला जो ख्वाब बयान किया है, बकरी को देखते हैं और उसे ज़बाह करते हैं। तो बकरी की ताबीर औरत से भी की जाती है और उसका ज़बाह करना यानी गोश्त हासिल करने के लिए, खाने के लिए ज़बाह करना औरत से नफ़ा हासिल करने से इसकी ताबीर है। अगर ये भाई जिन्होंने कॉल की थी ये शादीशुदा हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके घरेलू मामलात में बेहतरी होगी। इसी तरह बकरी का दूध दोना, जिम्मन अर्ज करता चलूं, इसकी भी यही ताबीर है कि बकरी का दूध अगर कोई दोते हुए, निकालते हुए अपने आप को देखता है तो उसे भी औरत से नफ़ा हासिल होगा और उसके हक में उसकी औरत जो है वो बेहतर साबित होगी। मजीद भी इसकी ताबीर आते हैं। बहरहाल नेक्स्ट जो हमारे कॉलर थे उन्होंने सुबह के वक्त अपना ख्वाब बयान किया कि ये देखते हैं कि ये और इनके बेटे जो कि 3.5 साल के हज करने के लिए गए हैं। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा ये ख्वाब है। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हर मुसलमान को बार बार हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। हज का देखना, इबादत करते हुए अपने आप को देखना, ये अच्छा होता है, बेहतरी होती है और वो अमल मिलने की भी अलामत होती है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करें, अमली तौर पर कोशिश भी करें कि आपको हज बैतुल्लाह की, मदीने पाक की बार बार बाअदब हाजिरी नसीब हो। आखिरी जो हमारे इस्लाम भाई थे उन्होंने बयान किया कि रात को मैं देखता हूं कि मेरा जनाजा रख दिया गया है और मस्जिद में ऐलान भी हो गया है कि मुझे दफन कर दिया जाएगा। तो अगर कोई अपने आप को फौत शुदा देखे, मुर्दा हालत में देखे, मस्जिद की सूरत में देखे, लेकिन उसे दफन नहीं किया गया तो ये उसके दीनी मामलात में बेहतरी और अच्छाई की अलामत है। तो अच्छा ख्वाब है। हो सकता है हमारे कॉलर जो है वो घबराए हुए हों कि यार पता नहीं, लगता है कि अपना तो अब बस छुट्टी होने वाली है, शायद इसकी ये ताबीर होगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात बयान की है उलमा ने कि मस्जिद का अपने आप को दफन होते तक देखना दीनी मामले में फसाद की और कमजोरी की अलामत है। उसकी वजह यह बयान की गई है कि चूंकि अगर किसी को दफन कर दिया जाए तो अब उसका नेकियों का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। जाहिर है कि अब वो नेक अमल खुद नहीं कर सकता। हाँ, इसाले सवाब उसे किया जाए या कोई सवाब जारिया का उसने काम कर रखा था तो उसका सवाब मिलना ये एक अलग चीज है। लेकिन उमूमी तौर पर जब बंदा दफन हो गया तो अब उसका जो सिलसिला था नेकियों का वो मुनक़ते हो गया। तो मुअब्बिरीन ने इससे ये रेफरेंस हासिल किया है। अलबत्ता अगर दफन नहीं किया गया तो अब उसको मजीद मौका मिलने की अलामत है। तो आपसे मैं मदनी इल्तिजा करूंगा, आपने ख्वाब देखा, इस तरह के ख्वाबों को देखने के बाद तारीख में, सीरत की किताबों में बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में ये पढ़ने में आता है कि जब कभी इस तरह का ख्वाब देखा तो फिर अपने आप को डराया, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर मजीद अपने आप को कमर बस्ता किया। कई गुनाहगारों ने इस तरह के ख्वाब देखकर गुनाहों से तौबा की और आइंदा जिंदगी नेकियों भरी गुजार कर कामयाबी हासिल की। तो आप भी इस ख्वाब को अपने लिए एक टर्निंग पॉइंट बनाइए कि आज तक अगर मुझसे कोई गुनाह सरजद होते रहे और मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मुब्तला रहा तो एक मौका है मेरे लिए, यह हकीकत भी हो सकती है। मस्जिद में ऐलान होना, चूंकि हमारे यहाँ एक मारूफ है, एक उर्फ बना हुआ है कि मस्जिद के अंदर ऐलान होता है मस्जिद का, तो वही ख्वाब के अंदर इन्होंने देखा तो वाकई हकीकत है, एक न एक दिन तो हमारा ऐलान होना ही है। वो मस्जिद में हो, मोहल्ले में हो या किसी जगह पर हो, एक न एक दिन जो भी दुनिया में आया है उसके बारे में ये खबर, ये ऐलान मशहूर होना है कि फलां का इंतकाल हो गया। यह हकीकत है जिसको हर शख्स कबूल करता है, मुसलमान का ईमान है। अपने लिए नेकियों के लिए ज़हन बनाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला आपको हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। मजीद बढ़ते हैं जनाब अगली कॉल्स की तरफ, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ आपके मैसेजेस को भी शामिल करेंगे और एक कॉल को शामिल करते हैं पहले, फिर इंशाअल्लाह आपके मैसेजेस की तरफ भी बढ़ते हैं। जी सुनाइए। मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा है कि सुबह और नमाज वक्त उसकी पेट में जो है नांग जो चक मारा है और उसने जोर से नांग की सिरी है वो लगी हुई है, जिसकी मुझे ताबीर बता दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नांग सिंधी में, सराइकी में सांप को कहा जाता है। तो इन्होंने जो अपनी वालदा का ख्वाब बयान किया है इसमें यह अर्ज करूंगा कि माल हराम खाने की तरफ इशारा मालूम होता है। गौर कर लें, हुक्म नहीं लगाते लेकिन गौर कर लें
کہ جس طرح کا مال جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، کھانے میں ہو یا پہننے میں ہو، جو بھی مال دنیاوی اب اسباب اختیار کرتے ہیں، جس نے خواب دیکھا تو اس میں کہیں ناجائز مال کی آمیزش تو نہیں؟ ضروری نہیں کہ مال حرام کھایا ہی جائے، مال حرام استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور حرام مال صرف یہی نہیں ہوتا کہ کسی سے چھینا ہے یا چوری کیا وہی حرام ہے، اور بھی بہت ساری اس کی صورتیں ہوتی ہیں، جوئے کے اموال ہوتے ہیں، سودی معاملات ہوتے ہیں، دھوکے کے معاملات ہوتے ہیں، کئی طرح کی اس کی تفصیلات ہوتی ہیں کہ جس مال کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، حلال نہیں ہوتا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کا استعمال کرنا میرے لیے حلال ہے۔ رشوت کے معاملات ہو جاتے ہیں، رشوت جو کہ ہم ایک معروف صورت ہی عام طور پر سمجھی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی بیسیوں رشوت کی بھی صورتیں پائی جاتی ہیں، تو غور کر لیں گے تو اگر کہیں پر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس سے بچ جائیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، ورنہ یاد رکھیے کہ مال حرام کی نحوست صرف قیامت کے دن ہی ظاہر نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی مال حرام کی بے شمار نحوستیں، بالخصوص سود کے حوالے سے تو بکثرت روایات ہیں کہ دنیا میں بھی وہ شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے جو سودی معاملے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو مال حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فقط صرف اور صرف حلال کھانے اور حلال ہی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بڑھتے ہیں آپ کے میسیجز کی طرف، کچھ میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو مزید کالز موجود ہیں ہمارے پاس ان کو شامل کریں گے۔ جی پہلا میسیج ہے ہمارے پاس، ایک اسلامی بہن نے بھیجا ہے، اپنی بھتیجی کو یہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے بال جو ہے وہ کافی لمبے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کے بھتیجے کے بال اتنے زیادہ لمبے نہیں، اور ہیں بھی شادی شدہ۔ تو بالوں کا لمبا ہونا عورت کے لیے اچھی علامت ہے، جو کہ اسے دنیاوی طور پر فائدہ پہنچائے گی، انشاءاللہ عز و جل اس کا اچھا اثر ان کے لیے ظاہر ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اسلام بہن ہی کا میسیج ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی شدہ نہیں ہیں، کسی بچے کو گود لیتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ خواب میں بچہ یا بچی دیکھنا کیسا؟ دیکھیے خواب میں بچہ یا بچی دیکھنا، اس کی تو کوئی کنڈیشن بیان کرنی ہوگی، مطلقاً بچے کو دیکھنا، مطلقاً بچی کو دیکھنا، تو اس کی تو کوئی تعبیر نہیں، انسان کو بندہ جیسے دیکھتا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، البتہ کوئی خاص کنڈیشن ہو تو پھر اس کی تعبیر کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، مزید بھی میسیجز کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور اسلام بہن کا میسیج ہے، خواب میں کہتی ہیں کہ روتے ہوئے دیکھنا کیسا؟ خود کو روتے ہوئے دیکھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غم ان کو لاحق ہو اور اس کی وجہ سے خواب میں بھی ان کو اپنی غمزدہ حالت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی اور بھلائی کی دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ آگے مزید میسیجز بھی موجود ہیں، اسلامی بہن ہیں یہ، انہوں نے بیان کیا ہے کہ کسی مردے سے نکاح ہوتے ہوئے اپنا دیکھنا کیسا؟ یہ خود شادی شدہ ہیں یا نہیں یہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اس طرح کی اگر کوئی کنڈیشن ہو بالخصوص نکاح وغیرہ کے حوالے سے تو وہ ضرور بیان کیا کیجیے، اس کے بغیر تعبیر کا بیان کرنا یہ دشوار ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے تو مردے سے دیکھا، کوئی ویسے ہی دیکھے کہ کسی سے شادی ہو رہی ہے، مرد دیکھے یا عورت دیکھے، تو اس میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ آلریڈی وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں، تو دوبارہ میسج کر دیجئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا میسج ہمارے پاس ہے فاروق نگر لڑکانہ سے، خون اور پانی ایک پیالی میں ایک ساتھ انہوں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ مال حلال اور حرام کی آمیزش کی یہ علامت ہے، غور کر لیں، اور جو بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اسباب، مال اسباب، یا بچوں کے ابو ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں وہ، یا جو بھی آپ کا ہے پرووائڈر، تو اس کے انداز تجارت پر اور مال حاصل کرنے کے ذرائع پر غور کر لیجئے، کہیں گڑبڑ محسوس ہوتی ہے شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے۔ دارالفتہ کا نمبر آپ کو پہلے عرض کیا گیا، تو جس طرح آپ کو حکم دیا جائے اس کے مطابق عمل کر لیجئے، یہ اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں،
محمد اسلام نام ہے ہمارے اسلامی بھائی کا، اوکاڑا سے پنجاب سے انہوں نے میسج کیا ہے. دوست کی شادی ہوتے ہوئے دیکھنا، ویسے مطلقاً شادی دیکھی ہے انہوں نے دوست کی تو وہ خوشی کی علامت ہے، اچھی تعبیر ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے خیر ہوگی، عافیت ہوگی. آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے اور اپنے پیچھے 5 بھیڑیے لگے ہوئے دیکھے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھاگ رہے ہیں اور بھیڑیے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گڑھے میں گر جاتے ہیں. بھیڑیا چیر پھاڑ کرنے والا ایک درندہ ہے، تو یہ دشمن کے پیچھے لگنے سے اس کی تعبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی، خیر کی، بھلائی کی دعا بھی کیجیے. اوکاڑا سے چونکہ انہوں نے میسج کیا ہے، وہاں پر ضرور دعوت اسلامی کے تعویذات اطاریہ کا بستہ موجود ہوگا، تو آپ وہاں سے رابطہ کر کے دشمن سے حفاظت کا تعویذ اور وظیفہ وغیرہ بھی حاصل کر لیجیے. اس کے اندر کچھ تشویش والا معاملہ معلوم ہوتا ہے. جی نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے. ایک اور اسلام بہن کا میسج ہے، خود کو خواب میں تیز بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھنا کیسا؟ خواب میں بارش کا دیکھنا، تیز بارش ہو، اگر نقصان دینے والی کیفیت نہیں ہے، یعنی اتنی موسلا دھار نہیں ہے کہ جس سے چھتیں گر رہی ہیں، طوفان ہے، سیلاب کسی کیفیت ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو بارش کا دیکھنا بہت اچھا ہے، بہتر ہے. اگر کوئی علم کی طرف راغب ہو تو اس کے لیے اس کی تعبیر مزید علم میں ترقی سے کی جاتی ہے. اور ویسے اگر عام آدمی دیکھتا ہے جس کا علمی کوئی شغف نہیں ہے، ویسے ہی عمومی حالات گزار رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں ملنے کا، مال و اسباب ملنے کا، نفع ملنے کا یہ اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. تو بارش مبارک پانی ہے آسمان کی طرف سے نازل ہونے والا، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت اچھی اور خوبصورت ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک اور اسلامی بہن ہی کا میسج ہے، باب المدینہ کراچی سے انہوں نے میسج کیا ہے اور یہ لکھتی ہیں کہ خود کو اکثر ویران جگہوں پر دیکھتی ہیں. ویرانے میں دیکھنا، اپنے آپ کو اندھیرے میں دیکھنا دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہوتی ہے. تو اگر یہ اچھے ماحول سے وابستہ ہیں تو پھر انہیں دنیا سے بے رغبتی ملے گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا سے بے رغبتی ہونا کیسا؟ تو واقعی دنیا سے بے رغبتی ہونا بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، بلکہ یہ تو وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور باقاعدہ بزرگوں نے دنیا سے بے رغبتی کے لیے جو ہے وہ پورے ابواب لکھے ہیں. کیم سعادت میں، منہاج العابدین میں، تصوف کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بہت بنیادی چیز جو ہے وہ دنیا سے، مال سے، اسباب سے بے رغبتی کو بیان کیا گیا. روایتوں کے اندر بھی خود ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. خود بھی زہد اختیار فرمایا. زہد، زاہد جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، زہد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ شخص زاہد ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہے، دنیا سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا. اب اس کی تفصیل ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا کیا مطلب ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگنا کسے کہتے ہیں، جو کہ پڑھنے سے آئے گا. تو بہرحال جنہوں نے خواب دیکھا انہیں مبارک ہو کہ ان کے لیے دنیا سے بے رغبتی کی علامت جو ہے اس کے اندر محسوس ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی اور اخروی اعتبار سے جو دنیا ہمارے لیے بہتر ہو فقط وہی ہمیں ملے، اور جو دنیا ہمارے لیے اخروی اعتبار سے بہتر نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے زہد عطا فرمائے، دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو نیک اور صالحین کی علامت ہے. باب المدینہ کراچی سے انہوں نے میسج کیا ہے، دن کو دیکھنے والے سچے خواب ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو دن کو دیکھنے والے سچے خواب بھی ہوتے ہیں اور ان کی بھی تعبیر ہوتی ہے، بلکہ دن کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھے جائیں ان کی تعبیر کا جلد ظاہر ہونا بھی بیان کیا گیا ہے. جہاں رات کے خوابوں کی تعبیروں کو بیان کیا ہے، وہیں پر دن میں دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیروں کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو دن کو دیکھے جانے والے خواب بے اصل ہوں ایسا نہیں، بلکہ ان کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. مزید میسیجز کو شامل کریں گے، لیکن ایک دو میسیجز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. ایک اور میسیج ہے ہمارے پاس باب المدینہ کراچی سے. اسلامی بہن ہیں، بہت بڑا سمندر انہوں نے دیکھا ہے، بہت بڑی مچھلی ہے جو کہ منہ کھولے ہوئے ہے، ایک لڑکی کی طرف آتی ہے اور اسے وہ مچھلی نگل جاتی ہے.
اچھا، سمندر میں بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے ہے، عورت کو نگل جاتی ہے. عورت کا اگر آپ جانتی ہیں کہ جس کو مچھلی نے نگلا ہے، تو سمندر کی جو تعبیر ہے وہ بادشاہ سے کی گئی ہے، صاحب وجاہت سے. اب جس علاقے میں انہوں نے خواب دیکھا ہے وہاں پر بادشاہت کا نظام نہیں ہے، لیکن جہاں بادشاہ نہیں وہاں پر کسی صاحب منصب کی جو ہے یہ اس کی تعبیر لی جاتی ہے. صاحب منصب شخص کی طرف سے کسی کو نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہے. تو اگر جس کو کھایا گیا اس کو یہ جانتی ہیں تو اسے مشورہ دے دیں کہ رائے خدا عز و جل میں کچھ جو ہے وہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تاکہ کسی کی طرف سے پہنچنے والے نقصان سے محفوظ رہ سکیں. وقت بھی جو ہے بہت کم رہ گیا ہے، جلدی جلدی ایک دو کالز کو شامل کر لیتے ہیں، پھر اپنے سلسلے کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا. جی سنائیے. میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ امی میری جو ہے نا وہ چال کر چکی ہے، مگر وہ خواب میں ہے کہ میرے کو وہ پیسے دے رہی ہیں اور یہ بول رہی ہے کہ اپنے ابو کو نہیں بتا. میں اس کی تعبیر بتا دیں. عرض کرتے ہیں جناب. نیکسٹ. میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے بہت بلندی سے چھلانگ لگائی ہے نیچے، اور پوتا بھی میرا ساتھ ہے، اور دونوں زندہ اور ٹھیک ٹھاک کھڑے ہو گئے ہیں. اس کی تعبیر بتا. واہ بھی واہ، بڑے با کمال لگتے ہیں آپ. پہلی جو خواب بیان کیا انہوں نے کہ میت کا آ کر پیسے دینا اور یہ کہنا کہ گھر والوں کو نہ بتائیے گا، والد صاحب کو نہ بتائیے گا. تو مردہ اگر مال و اسباب یعنی دنیا کی کسی شے میں سے دے تو اس کی علامت یہ ہے کہ گھر والوں کی طرف سے اسے ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، یعنی اسے گھر والوں کی طرف سے کچھ ملنے سے نا امیدی سی ہے. تو اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کیجئے. جو بھی آپ نیک کام کرتے ہیں رب عز و جل کے بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس کا ثواب ہماری والدہ کو پہنچا، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خواب بھی نہیں آئیں گے اور والدہ بھی خوش ہوں گی. دوسرے ہمارے اسلام بھائی ہیں پوتے کے ساتھ جمپس جو ہے وہ کرتے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف. تو بلندی سے نیچے کی طرف جمپ کرنا، چھلانگ لگانا، یہ حالات کی تبدیلی سے تعبیر ہے. اب جن حالات کے اندر ہیں وہ حالات تبدیل ہوں گے، یعنی اس سے برعکس ہو جائیں گے. اور بچے کے لیے البتہ کچھ اور بیان کیا گیا ہے. بچے کے لیے چھلانگ کا لگانا یہ خوشی کی علامت بیان کیا گیا ہے کہ بچے عموماً خوشی کے عالم میں چھلانگ لگایا کرتے ہیں، تو اس لیے اس کی تعبیر بھی علماء نے خوشی سے بیان کی ہے. تو آپ کے جو بھی پوتے ہیں انہیں نوید سنائیے، خوشخبری سنائیے کہ انشاءاللہ عز و جل انہیں کوئی خوشخبری ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.